جان جانے وفا ہے میرے مصطفیٰ، جان جانے وفا ہے میرے مصطفیٰ، روح ارض السما ہے میرے مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرے مصطفیٰ، افضلیت آدم ہے میرے مصطفیٰ، بدر الدجا ہے میرے مصطفیٰ، شمس الضحیٰ ہے میرے مصطفیٰ، والی بطحاں ہے میرے مصطفیٰ، نور الہدا ہے میرے مصطفیٰ، نہ تخیل تصوف نہ دیوان میں، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصوف نہ دیوان میں، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرے مصطفیٰ۔ حضرات و حاضرین اور سننے والی نہایت ہی معززات ماؤں اور بہنوں، جو بھائی باہر مسجد کے باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز جماعت کے مایہ ناز خطیب پاکستان مقرر شری بیان للکار شہین حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی کا جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نہایت ہی مختصر وقت میں آپ احباب کے سامنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا پیغمبر تھا، کیسا نبی تھا، کیسا رسول تھا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ، شان والی، مقام والی، عزت والی، عظمت والی، رفعت والی، بلندی والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیسا نبی تھا، پیغمبر انقلاب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو بدل دینا، کسی چیز کو تبدیل کر دینا۔ ایسا پیغمبر، ایسا نبی، ایسا رسول کہ جس کے پیغام نے پوری انسانیت کو بدل دیا، جس کے پیغام نے انسانوں کو بدل دیا، جس کے پیغام نے حیوانوں کو بدل دیا، جس کے پیغام نے جمادات کو بدل دیا، جس کے پیغام نے نباتات کو بدل دیا، جس کے پیغام نے حکومتیں بدل دیں، جس کے پیغام نے سلطنتیں بدل دیں، جس کے پیغام نے علاقوں کو بدل دیا، جس کے پیغام نے امیروں کو بدل دیا، جس کے پیغام نے غریبوں کو بدل دیا، جس کے پیغام نے یتیموں کو بدل دیا، جس کے پیغام نے مسکینوں کو بدل دیا، جس کے پیغام نے ساری کائنات کو بدل کے رکھ دیا۔ ایسا پیغمبر، ایسا نبی، ایسا رسول جس کے پیغام نے پوری کائنات کو بدل دیا۔ جب وہ نہیں آیا تھا لوگ کیا کرتے تھے، جب وہ آیا تو کیا ہوا، جب وہ نہیں آیا زناکاری عام تھی، جب وہ آیا تو کیا ہوا، جب وہ نہیں آیا لوگ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو حاجت روا، اوروں کو مشکل کشا، اوروں کو دستگیر، بتوں کے پجاری تھے، بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب وہ آیا تو کیا ہوا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا؟ انسان پتھروں سے سر اٹھا کے خدا کے دروازے پر آ گیا، انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اگر کوئی بھی شخص اللہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ تو وہ پیغمبر کی اطاعت کرے گا، پیغمبر کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ تو رب کی اطاعت ہوگی۔ اگر محبوب کی اطاعت نہیں کرے گا، پیغمبر کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، فقد اطاع اللہ کے زمرہ میں نہیں آ سکتا۔ آج کوئی شخص سابقہ انبیاء کے دامن کو پکڑ لے، اولیاء کے دامن کو پکڑ لے، محدثین کے دامن کو پکڑ لے، مفکرین کے دامن کو پکڑ لے، اولیاء کے دامن کو پکڑ لے، ولیوں کے دامن کو پکڑ لے، پیروں فقیروں کے دامن کو پکڑ لے، اپنے آباء و اجداد کے دامن کو پکڑ لے، فقد اطاع اللہ
اگر وہ پیغمبر کے دامن کو چھوڑ دے، ساری کائنات کے دامن کو پکڑ لے، اللہ کی قسم فقد عطا اللہ کے زمرے میں نہیں آ سکتا، رب تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، رب تک رسائی حاصل صرف ایک ہی چیز میں ہوگی، وہ چیز کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولِ، اگر پیغمبر کی اطاعت کرے گا، اگر پیغمبر کی اطاعت کرے گا تو فقد عطا اللہ کے زمرے میں آئے گا۔ اگر فقد عطا اللہ کے زمرے میں اگر تو اولیاء، اپنے نبیاء، اولیاء، اپنے پیروں فقیروں کی اطاعت کرے گا، پیغمبر کے دامن کو چھوڑ دے گا، تو اللہ کی قسم فقد عطا اللہ کے زمرے میں تو نہیں آ سکتا، رب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ رب تک رسائی حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ذریعہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولِ، پیغمبر کی اطاعت کرنی ہوگی، پیغمبر کی اطاعت میں آنا ہوگا۔ کیسا پیغمبر تھا، کیسا نبی تھا وہ، کیسا رسول تھا وہ؟ اللہ کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے پیغمبر اگر کوئی شخص کہتا ہے، محبت کا دعوے دار ہے، اگر آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام سے عقیدت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سے عقیدت کرنا چاہتا ہے، اللہ سے پیار کرنا چاہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو آپ کی اتباع کرنی ہوگی، آپ کی اطاعت کرنی ہوگی، آپ کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ اگر آپ کی غلامی میں آئے گا تو دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے عقیدت کرے گا۔ اگر تو پیغمبر کی اتباع نہیں کرے گا تو اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دیں گے جو پیغمبر کی اتباع کرے گا، پیغمبر کی غلامی میں آئے گا۔ حضرات، پیغمبر کی غلامی میں ایک ہی ذریعہ ہے، فَاتَّبِعُونِي، پیغمبر کی اتباع کرنی پڑے گی۔ کیسا پیغمبر ہے؟ اللہ نے میرے پیغمبر کو حسینوں کا امام بنایا، جمیلوں کا امام بنایا، خطیبوں کا امام بنایا، ادیبوں کا امام بنایا، طاہرین کا امام بنایا، ساجدین کا امام بنایا، زاہدین کا امام بنایا، مجاہدین کا امام بنایا، اماموں کا امام بنایا، شاف محشر بنایا، ساقی کوثر بنایا۔ دنیا کے ہر اعزاز کا اختتام اللہ نے میرے پیغمبر پر کر دیا، اور اسی کا نام تو عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب و جنت کا حقدار نہیں ہے، خاموش رہے ہیں جو سن کر پیغمبر کی توہین، بے شرم ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے، بزدل ہے، وہ خوددار نہیں ہے۔ حضرات، کیسا پیغمبر ہے، کیسا نبی ہے، کیسا رسول ہے۔ آخری بات، جب اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے میرے نبی کے لیے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، اللہ نے میرے نبی کے لیے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا اور جانچا۔ فرمایا فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پوری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا۔ عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمنہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا۔ اسی لیے تو میرے پیغمبر کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، فا مصطفیٰ کولی نفسی، مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر اکیلے مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ المصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا معنی یہ ہوا کہ چنا ہوا، میرے پیغمبر اکیلے مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ المصطفیٰ ہے، اور المصطفیٰ کا معنی یہ ہوا کہ میرے نبی کے لیے جو کچھ آیا وہ بھی چنا ہوا ہے۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو کتاب عطا کی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، مقام عطا کیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، شان عطا کی، شانوں میں سے چنی ہوئی، عزت عطا کی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، طہارت عطا کی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی، تقوی عطا کیا، تقووں میں سے چنا ہوا۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو یار عطا کیے، یاروں میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر کے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر کے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت ابو بکر آئے، صدیقین میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق آئے،
عادلین میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت عثمان آئے، غنیوں میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت حسن و حسین آئے، جنتی نوجوانوں میں سے چنے ہوئے میرے پیغمبر خود نبی بن کر کے آئے تو تمام نبیوں میں سے چنے ہوئے۔ کیسا پیغمبر، کیسا نبی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسوں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین و جسریہ، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ۔ کیسا پیغمبر تھا! اگر میرے پیغمبر کی رحمت کا تذکرہ آتا ہے قرآن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر کے شہر کا تذکرہ آتا ہے قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر کی زلفوں کا تذکرہ آتا ہے قرآن والشمس وضحاہا کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر کے سینے کا تذکرہ آتا ہے قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر علیہ السلام کے شہر کا ذکر آتا ہے قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر کے زمانے کا تذکرہ آتا ہے قرآن والعصر کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر علیہ السلام کی چادر کا تذکرہ آتا ہے قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر کے کمبل کا تذکرہ آتا ہے قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر علیہ السلام کی شان و شوکت کا تذکرہ آتا ہے قرآن انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر کی رفت کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرۃ المنتہى وعندها جنۃ المأوى۔ کہہ دو کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، شروع کر دی۔ اللہ کے بندوں، اگر بریلوی مکتبہ فکر کے علماء تقریر کریں، ان کو سننے والے ان کو اس طرح داد دیتے ہیں، اور اگر ایک اور جو مذہب ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، اگر ان کا ذکر بیان کر رہا ہو تو سننے والے واہ واہ کہتے ہیں، لیکن اہل حدیثو تم وہ جماعت ہو جو پیغمبر علیہ السلام کے منہج پر ہو، صحیح عقیدے پر ہو، لیکن تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نہ سبحان اللہ، نہ اللہ اکبر، نہ آمین کی صدائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔